السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین. ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ججز کے مابین یا ججز کا چیف جسٹس رسپیکٹو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شروع کیا جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے تب بھی. اور اس طرح ججز کا آپس میں خط و کتابت کا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا، بلکہ یہ ایک نیو نارمل بن گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے خطوط لکھنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے. گزشتہ روز بھی ایک خط منظر عام پر آیا جو انہوں نے رولز میکنگ کمیٹی آن اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر کورٹ ججز کے چیئرمین جسٹس جمال خان مندوخیل کو لکھا، جس میں انہوں نے بڑے اچھے کہہ لیں کہ کی ریکوائرمنٹس سجیسٹ کی ہیں کہ کس طرح سے سپیریئر کورٹس کے ججز کو تعینات کیا جانا چاہیے. باقاعدہ ایک کرائٹیریا دیا اور باقاعدہ ایک وے فارورڈ دیا کہ کس طرح سے آپ ججز کی اسکروٹنی کر سکتے ہیں ان کی تعیناتی اس سے پہلے. اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں 26ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو کمپوزیشن ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کا بیلنس ڈسٹرب ہو گیا ہے، ایگزیکٹو کا رول زیادہ ہو گیا ہے. اس خط کے جواب میں آج ابھی جسٹس جمال خان مندوخیل نے خط پہ جواب دیا ہے. 2 صفحات پر مشتمل خط ہے جو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو لکھا. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات محمود ملک، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان سے چل کر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے تو خط لکھ لیا اور وہ چیئرمین کو موصول بھی ہو گیا. آج چیئرمین جسٹس جمال خان مندوخیل نے 2 صفحات پر مشتمل خط میں جسٹس منصور علی شاہ کو جواب دیا ہے. کیا کانٹینٹس ہیں، کیا مندرجات ہیں خط کے؟ دیکھیں، خط و کتابت جاری ہے. منصور علی شاہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ایگزیکٹو کا جو رول بڑھ گیا ہے 26ویں ترمیم اس کو منیمائز کیا جائے، یا وہ رسوخ کم کیا جائے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کم ہو. کیونکہ جو نامنی سامنے آئے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے جو لائلٹی کو دیکھا ہے، نہ کہ انہوں نے کمپیٹنسی انٹیگریٹی کو دیکھا ہے. جو نامنیز آپ نے بھی دیکھے ہیں ہائی کورٹ کے لیے اب کنسیڈر کیے گئے ہیں، باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ لابیاں کی گئی نامنیز ہر طرف سے. اور یہ بڑا خدشہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، جو پہلے سیاسی جماعتوں پہ الزام لگتا تھا کہ منیر کے ٹکٹ پہ کروڑوں روپے چلتے ہیں، کیا اب ناموں پہ بھی پیسے چلیں گے؟ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. چیف جسٹس نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کی لیکن کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا. یہ بڑا سیریس ایک معاملہ آ رہا ہے. اور جس طرح کے نام آ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی نام آ رہا ہے، دوسری طرف سے بھی نامنی نے اپنے آپ کو لابینگ کر کے نام ڈلوا دیا ہے. یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جج لگنے کے لیے آپ کو جس کا زیادہ سوسائٹی میں اثر و رسوخ ہوگا، جس کی ویل کنیکٹڈ ہوگا، جس کی جماعت کے ساتھ وابستگی ایک جماعت کے ساتھ اور دوسری جماعت سے بھی اچھی گڈ بک میں ہوگا، جو سوسائٹی میں جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے وہ زیادہ تکڑا ہوگا، بے شک وہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں. باہر جو ہے وہ اپنے بندے ڈھونڈ رہی ہے اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے وہ کر رہے ہیں سارا کچھ. سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 2007 کے بعد ہمارے جج نہیں لگے، ہم نے اپنے جج لگانے ہیں. نون لیگ بھی یہی پنجاب میں ان کا فوکس پنجاب ہے. اب اس میں ان صورتحال میں ماضی میں ججز کا بھی رہا ہے کہ ہر جج نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو کیا ہے سجسٹ. وہ بھی کمپیٹنٹ تھے، انٹیگریٹی وائز ٹھیک بھی تھے، کئی پہ سوال تھا. وہ نظام بھی غلط تھا، اب بھی ٹھیک تھا. اب بیلنس لانا ہے. اب منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے انہوں نے یہی کہا کہ یہ تاثر مل رہا ہے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کورٹ پیکنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ جوڈیشری اس وقت سب سے کمزور یعنی لمحات ہیں جوڈیشری پہ، کیونکہ جوڈیشری ویک ہے، ایگزیکٹو اسٹرانگ ہے، ایگزیکٹو پہ بیکنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. ان حالات میں ہمیں ایک کوئی اچھا یعنی میکنزم، اور اس کے لیے انہوں نے پورا ایک ڈرافٹ بنایا کہ جی یہ چیزیں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ضروری ہیں کہ جج ایسے ہو، انٹیگریٹی وائز کمپیٹنس. انہوں نے مندوخیل صاحب، جمال مندوخیل جو کمیٹی کے ممبر ہیں، چیئرمین ہیں رولز میکنگ کمیٹی جو جوڈیشل کمیشن نے بنائی، 4 رکنی کمیٹی ہے. مندوخیل صاحب کے علاوہ سید علی ظفر پی ٹی آئی کے ممبر، اٹارنی جنرل منصور اوان ہیں، فاروق نائک ہیں سینٹر جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، اور چوتھے پاکستان بار کونسل کے ممبر اختر حسین صاحب. ان کو یہ خط لکھ کے انہوں نے سارا بتایا کہ جی آپ کو یعنی کیسا نامنی ہونا چاہیے، انٹیگریٹی، ایتھیکل سٹینڈرڈ کیا ہونے چاہیے، ڈائیورسٹی، کمٹمنٹ ٹو جوڈیشل ایفیشنسی ہونی چاہیے، اپلیکیشن پروسیس، انٹرویوز،
اسٹیک ہولڈر فیڈ بیک بھی لیا جائے ان کے حوالے سے, پبلک ان پٹ لی جائے, ریویو آف پاس ورک ہونا چاہیے کہ ان کا ماضی میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے, یہ بہت اہم ہے. ٹرانسپیرنسی, پبلک رپورٹنگ ہونی چاہیے, فائنل ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے. یعنی وہ خصوصیات جو آئیڈیل ایک جج کی ہوتی ہیں وہ انہوں نے ان کو کی ہے. اچھا, اب ان میں یہ مندوخیل صاحب کو خط لکھا ہے آج جمال مندوخیل صاحب نے, ابھی جو خبر ہے بریکنگ وہ یہ ہے کہ جمال مندوخیل صاحب نے اس کا جواب دے دیا, اور اس جواب میں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو 2-3 چیزوں میں رکھا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آپ کو میں نے خود بتایا کہ یہی ہم نے ڈرافٹ بنایا, ہم کر رہے ہیں, پھر بھی آپ نے خط لکھا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو ہے وہ نام آپ نے کر دیے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے. تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نام تب سجیسٹ کریں جب پہلے رولز ڈرافٹ ہو. ایک طرف تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں رولز میکنگ کمیٹی, اور دوسری طرف خود نام بھی سجیسٹ کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ. ہاں نہیں, وہ ان کا یہی ہے کہ رولز لیکن رولز بنیں گے اگر ان کے جو منصور علی شاہ صاحب کے جو نامنیز ہیں اگر وہ نہیں ہیں ٹھیک, اس کرائٹیریا میں نہیں آتے تو ان کو بھی فارغ کر دیں. منصور علی شاہ نے یہ تو نہیں کہا نا. اب بات یہ ہے کہ وہ اصل میں جو لگی ہے بات مجھے لگ رہا ہے مندوخیل صاحب کو, وہ یہ ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں کہا کہ ایگزیکٹو کا رول بڑھ گیا اور عدلیہ کمزور ہو رہی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, عدلیہ نے پاکستان کی تاریخ میں وہ کام کر دیا ہے موجودہ عدلیہ نے کہ جو فوجی عدالتوں میں سیورین ٹرائل کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اناؤنس کریں ججمنٹ. اور جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو آئینی بینچ جو کام کر رہا ہے, آئینی بینچ نے ابھی تک رپورٹڈ ججمنٹ ایک بھی جاری نہیں کی, 6واں ہفتہ جاری ہے, ٹینور ختم ہو رہا ہے, آئینی بینچ کی جورسپروڈنس کوئی آواز نہیں ہو رہی, صرف ڈسپوزل بینچ بنا ہوا ہے. تو ان حالات میں اب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پہ, تو وہ کہتے ہیں جی 26ویں آئینی ترمیم پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ معاملہ سبجیکٹس ہے, آپ نے اس پہ عملہ بولا. اور اس نے کہا جی کہ مین اسٹیک ہولڈر سٹیزنز آف لوگ ہیں اس جوڈیشری میں, جو مین سٹیزن ہیں یعنی انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری belongs to the citizens of Pakistan. And I expect that every member of the commission will thoroughly go through the draft rules and is free to submit any suggestion before it approval. یعنی انہوں نے سول سوسائٹی کو بھی کہا ہے کہ اگر کوئی تجاویز ہیں تو کمیشن کے ممبران جو 12-13 ہیں ان کو کہا ہے, جن میں منتخب نمائندے بھی شامل ہیں, جس پہ پاکستان تحریک انصاف. کمیشن پھر ہم نے ڈرافٹ بنانا ہے, پھر کمیشن کے سامنے آنا ہے, کمیشن اپروو کرے نہ کرے, پھر حکومت کے لوگ ہی آئیں گے. صحیح, لیکن اس میں منصور علی شاہ صاحب نے اپنی بیسیکلی ایفرٹ بتائی اور وہ انہوں نے کہا جی ویٹنگ فار اینی ادر سجیشن بائی یو بفور دا کٹ آف ڈیٹ آف فریمنگ دا ڈرافٹ. یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 16 کو آخری میٹنگ ہے, میرا خیال ہے 16 کو ڈرافٹ کمپلیٹ ہو جانا ہے, اور اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اور سجیشن دینی ہے تو دیں. بیسیکلی مندوخیل صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا پبلک کو اپنا بھی دیا ہے کہ بھائی ججمنٹ ہم آئینی بینچ میں لکھیں نہ لکھیں لیکن خط کا جواب ہم پورا دیں گے. لیکن یہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ابھی سب جوڈس ہے, اور اس پہ ایک جج سپریم کورٹ کا جو ہے تو آبزرویشنز ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے مائنڈ جو ہے تو وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم میں اب کوئی چیز بات رہی ہے, یہ جج بینیفیشری اگر منصور علی شاہ بات کر رہے ہیں, یہ بینیفیشری ہیں آئینی بینچ والے, اس کیس کو ٹیک اپ ہونا چاہیے, فائنل فیصلہ ہونا چاہیے. اب جنوری کے 2nd ویک میں لگا رہے ہیں, تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ہنٹ کیا تھا منصور علی شاہ صاحب نے 26ویں ترمیم پہ سوالات تو ہیں نا. دیکھیں 26ویں ترمیم میں بہت سی شکیں ہیں, کیا پتہ کئی شکیں جو ہیں وہ اپروول, جس طرح جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک کر دیا گیا, اچھی بات ہے. ایگزیکٹو کے رول میں تھوڑا چلے اب, لیکن بینچ بنانا مجھے یہ بتائیں, یہ حکومت کیا جب ہائی پروفائل کیس کے مد نظر رکھ کے, اب جیسے آئینی بینچ جو موجودہ تھا اس کو ٹاسک 2 چیزوں کا تھا, فوجی عدالتوں میں سیورین ٹرائل اور 26ویں آئینی ترمیم کا. تو حکومت ان ٹاسک کو دے کے اگر اپنے جج لگائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑی سائل, سب سے بڑی پارٹی لیٹیگیشن میں وہ حکومت ہوتی ہے. جب وہ اپنا من پسند جج ہی چنے گی تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو نہ رہی نا. صحیح. جسٹس مندوخیل کے خط سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو کہا ہے کہ ایک طرف آپ تجاویز دے رہے ہیں, آپ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے آپ اپنے جو نامینیز ہیں ان کو تو وڈرا کریں. لیکن یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے, یہ جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے نامینیشنز آ رہے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ان وکلا کا جو جج کل کو بن جاتے ہیں تو ان کا کچھ
پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوگا ان کو احساس ہوگا اس بات کا کہ ہمارا جو ہے تو اگر ہم بیٹھیں گے تو عدلیہ کا کندھا استعمال نہیں ہوگا جس طرح سے ماضی میں ہوتا آیا سیاستدانوں کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی پرو پی ٹی آئی ججز جسٹس منصور علی شاہ جیسے, جسٹس عائشہ ملک جیسے اور جسٹس اطہر من اللہ جیسے موجود ہیں, تو پھر باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے نامینیز کریں, کیا حرج ہے اس میں؟ منصور علی شاہ کو آپ کیسے پرو پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں؟ 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ ڈیفیوز اگر پی ٹی آئی سب سے بڑا مجرم قرار دیتی ہے ابھی تک وہ منصور علی شاہ کو کرتی. منصور علی شاہ نے نیب لا امینڈمنٹ میں جتنا عمران خان کو کویسچن کیا کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان کی پٹیشن ڈسمس کی. منصور علی شاہ نے قاضی فیصل کو بچانے میں جو رول پلے کیا آپ مجھے بتائیں اور کس جج نے کیا؟ منصور علی شاہ نے اس کے علاوہ جو اور چیزیں تھیں پی ٹی آئی کی ان میں مجھے بتائیں جو کچھ یعنی وہ کیس تھا وہ ہر کیس جو امپورٹنٹ کیس تھا اس وقت وہ کہاں کھڑے تھے؟ تو یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ دیکھیں ریزرو سیٹ کا معاملہ بڑا سیریس ہے. کیا قاضی فیصل کی ججمنٹ اور مندوخیل کی جو مندوخیل صاحب کا نوٹ ہے اور منصور علی شاہ کا کتنا فرق ہے مجھے بتائیں؟ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو سیٹیں کہا نہیں ہے کہ دیں, لیکن ان کس جورسپروڈنس کو کہا ہے انہوں نے؟ ایک جماعت جو ہے تو وہ عدالت کے سامنے ہی نہیں ہے, اس کو کیسے آپ ریلیف دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر کل کو چیف جسٹس بن جاتے تو وہ الیکشن جو ہے تو اس کو آڈٹ کرواتے, سسٹم کو لیپس ہو جاتا ملک کا؟ ہاں نہیں تو سسٹم ایک مجھے بتائیں اگر 2 نمبریاں ہوئی ہیں تو وہ پھر ڈرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے ٹھیک کیا تو اس ڈر سے کہ جی آپ ایک چیف جسٹس جو اس کی ایلیجبل تھا ہر لحاظ سے, آپ نے اپنے ڈر خوف سے اور اپنے من پسند عدلیہ میں بندے لگا کے کہ جی تاکہ وہ آڈٹ نہ کرائے, اس سے بڑی افسوسناک کیا صورتحال ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے حالانکہ میرے خیال میں جورسپروڈنس وائز الیکشن آڈٹ 184(3) میں نہیں ہو سکتا, لیکن حکومت نے خود اپنا کیس کمزور کیا ہے, اتنی ڈری ہوئی ہے کہ جی فارم 45 میں کہیں کھل نہ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے غلط فیصلہ کیا, پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی, تو مندوخیل اور قاضی فیصل نے بھی کیا, اس پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ لیکن ان کو یہ تو نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیارات نہیں ازیوم کر لیے تھے, شیڈیول جاری نہیں کر انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے غلط تشریح کی. اگر وہ تشریح اس کے مطابق جو مندوخیل صاحب کا نوٹ ہے اس میں 12 سیٹیں ملتی اور اس میں 23 مل جاتی, ٹھیک ہے, فرق یہی ہے. مطلب ہے ریزرو سیٹوں کا کہا ہے نا کہ جن لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ استعمال, اصل میں ان کا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے نا, جو پیکولیئر سرکمسٹانسز ہیں ان کو آپ نہ دیکھیں اور ان میں, لیکن دونوں نے یہ تو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دیں. تو اس کا مطلب ہے مندوخیل صاحب اور قاضی فیصل صاحب کا بھی نوٹ غلط تھا اگر منصور علی شاہ صاحب کا غلط تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ پرو پی ٹی آئی جج تو پرو گورنمنٹ جج بھی تو ہیں نا, جن کو گورنمنٹ نے خود چنا ہے. اور اس مجھے بتائیں کس معاملے میں کہ ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے آئینی بینچ نے کسی معاملے میں حکومت کو اگر کوئی کسی چیز پہ کوئی بات کی ہو, یعنی امپورٹنٹ کیس بیٹنگ ہے, سب سے اہم چیز جو کل انہوں نے کی ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کو کے حوالے سے پہلے ٹرائل الاؤ کیے, پھر اب کہا ججمنٹ دیں. اگر یہی کام کرنا تھا تو 1 سال پہلے کر دیتے. تو یہ تو پی ٹی آئی کی اپنی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اتنے عرصے سے فیصلہ جو ہے تو یہاں پہ کیس پینڈنگ پڑا ہے, بہتر ہے کہ ٹرائل کورٹس کو فیصلہ کرنے دیں. پی ٹی آئی کی نہیں تھی, آپ اعتزاز احسن صاحب اور ان لوگوں نے کی ہے وہ بھی غلط ہے. دیکھیں ججز کو اپنا جواب دیا انہوں نے قانون کے تابع ہیں, وہ اعتزاز احسن صاحب کے تابع نہیں ہیں. انڈر وٹ لا وہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشنلی آپ الاؤ, کس قانون کے تحت؟ وہ آپ مجھے بتائیں وہ ججمنٹ 1 پیج کی ہے, اس میں کوئی قانون سائڈ ہوا ہے, کوئی آئین کا کوئی پروویژن سائڈ ہوئی ہے؟ ایسے ہی 4 لائنیں لکھ کے کہا گیا جی الاؤ کرتے ہیں. انڈر وٹ دیکھیں کوئی وہ تو شارٹ آرڈر ہے, ابھی تو اس پہ ابھی سماعت ہونی ہے. دیکھیں انٹرم آرڈر میں بھی کوئی چیز سائڈ ہوتی, آپ نے کئی ابھی ججمنٹ دیکھے ہیں انٹرم آرڈر میں بھی وہ باقاعدہ ریزن لاجک ہوتی ہے, کوئی پریسیڈنٹ سائڈ ہوتی ہے انٹرنیشنل وداؤٹ یعنی ملٹری کو. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ سولین اتھارٹیز نے ملٹری کسٹڈی میں لوگ دے دیے, اسپیکنگ آرڈر نہیں دی, تو آپ کا یہ اسپیکنگ آرڈر ہے؟ اسپیکنگ آرڈر ہوتا ہے جس میں ریزن لاجک سارا کچھ, تو یہ وہ خیر ساری چیزیں یعنی وہ چیزیں ہیں. تو ہر طرف سے معاملات چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں جو ہے وہ جو نامینیز آ چکے ہیں اس سے بڑا واضح ہو چکا ہے کہ حکومت تو نہیں, دوسری جو حکومتی لوگ جماعتیں ہیں جن کا جوڈیشل کمیشن میں حصہ ہے وہ اپنا پورا حصہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں چاہ رہی ہیں. اب اس میں ججز جو ہیں وہ اگر اپنے پرسنل مفادات کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیں گے تو یہ بہت ہی افسوسناک.
بہرحال بہت شکریہ حسنات صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کو جواب دے دیا گیا ہے. میرے خیال سے جسٹس منصور علی شاہ بہت اچھا ایک بریلینٹ مائنڈ ہے عدالتوں میں ریفارمز کے لیے, اور ان کو اسی حد تک میرے خیال سے رہنا چاہیے, اور باتیں جو ہیں تو جو 26ویں ترمیم اور ان معاملات سے اب آگے نکلنا چاہیے, ظاہرہ ادارے کو بھی آگے بڑھانا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.